تقریباً 2 اعتراض ان کا جواب دیا ہے قرآن مجید۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ان کا ذکر کیا، اسی طرح باقی صورتوں میں بھی یہ ان کے اعتراضات پائے جاتے ہیں، جیسا کہ سورہ الفرقان میں بھی ہے۔ کہنے لگے کہ ہم اس قرآن مجید کو نہیں مانتے، آپ ہمارے سامنے آسمان پر جائیں اور وہاں سے ایک کتابی شکل میں قرآن مجید لے کر آئے، اور ہم صرف آپ کے آسمان پہ چڑھنے اور آنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ وہاں سے ایک کتاب لے کر نہیں آتے اور اسے ہم چھو نہیں لیتے، تب تک ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ نے کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجنا تھا تو وہ فرشتوں میں سے کسی کو بھیج دیتے، انسانوں میں سے کیوں؟ انسانوں میں سے ہی کیوں پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجے گئے جو ہمارے جیسے ہیں، جن کی ضروریات ہماری جیسی ہیں۔ سورہ الفرقان میں اللہ فرماتے ہیں کفار کہنے لگے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس پیغمبر کو کیا ہوا ہے، یہ بازاروں میں بھی ہماری طرح چلتا ہے اور ہماری طرح اس کی ضروریات ہے کھانے پینے کی، تو باغات کیوں نہیں نازل کی گئی؟ اور بھی انہوں نے جناب اعتراضات کی کہ آپ کا گھر سونے کا ہونا چاہیے، آپ کا گھر سونے کا ہونا چاہیے، آپ کے پاس باغات ہونے چاہیے، یعنی ایک ہم سے تمہاری زندگی کئی طرح شہانہ ہو، تو پھر ہم کیا کریں، آپ پر ایمان لائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے پہلے اعتراض کا جواب دیا، فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم نازل کرتے آپ پر کتاب فی قرطاس، کاغذ پہ لکھی ہوئی، کاغذ پہ لکھی ہوئی، یعنی جو قرآن مجید ہے یہ ہم لکھ کر، کاغذ میں لکھ کر آپ پہ نازل کرتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ لوگ اسے چھو لیتے اپنے ہاتھ سے، اسے چھو لیتے اپنے ہاتھ سے، پھر بھی انہوں نے وہی بات کہنی تھی جو ابھی کہہ رہے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر لوگ یہی کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو سری جادو ہے، یہ تو سری کیا ہے، جادو ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ یعنی یہ اعتراض انہوں نے اس لیے نہیں کی تاکہ ہماری کوئی ڈیمانڈ پوری کر دی جائے، مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لاجواب کرنے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے۔ اور بھی بہت سارے انہوں نے اعتراضات کیے اور قرآن مجید نے مختلف مقامات پہ ان کے جواب بھی دیے ہیں۔ تو 2 اعتراضوں کے جواب جو انہوں نے براہ راست نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر کیے تھے، ان کے جواب اللہ نے نازل کیے۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یعنی کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کے کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، کیونکہ فرشتوں کے نزول کے مقاصد ہوتے ہیں، کیونکہ فرشتے اللہ رب العزت کی اس کائنات میں اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اور اس کائنات کا انتظام اور انصرام سنبھالے ہوئے ہیں، ان کا یہ کام نہیں کہ وہ پیغمبر بن کر دنیا میں آئے اور تبلیغ کریں، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اگر ہم فرشتہ بھیج دیتے لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو ان کا قصہ تمام کر دیا جاتا، ان کا قصہ تمام کر دیا جاتا، کیونکہ فرشتے جب آئیں گے دنیا میں تو وہ یا تو عذاب لے کر آئیں گے اللہ کا، جو ان کی ڈیوٹی ہے ان کے لیے وہ آئیں گے، ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہیں ملے گی، پھر انہیں مہلت نہیں ملے گی۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے
کہ اگر اللہ خالق کائنات کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیج دے ان کی ڈیمانڈ کے مطابق، تو جو شخص اس کے بعد نہیں مانے گا نا اس کا عذاب یقینی ہے، اس کا عذاب کیا ہے؟ یقینی ہے، پھر انہیں مہلت نہیں ملے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم نے کسی فرشتے کو تجویز کرتے ہیں نا، اگر ہم کسی فرشتے کو تجویز کرتے ہیں کہ فلاں فرشتے کو ہم پیغمبر بنا کر بھیجے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اسے آدمی کی شکل میں بھیجتے، کیونکہ فرشتے کی جو اپنی شکل ہے اسی لوگ اپنے ڈر جاتے۔ اللہ اکبر۔ حدیث مبارک میں کیا آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو ایک روز نبی علیہ السلام نے جب دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا کہ وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ پورا افق یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی بھی اسپیس ہے، جتنی بھی جگہ ہے، جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ وہ بھری ہوئی تھی۔ یعنی یہ پورا افق جو ہے وہ جبریل امین علیہ السلام کی جسامت کے ساتھ بھرا ہوا تھا۔ یعنی اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنے بڑے فرشتے اس پوری کائنات میں پورے نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے 600 پر تھے، اور ان کے 600 پر تھے۔ اللہ نے کیا ہی خوبصورت بنایا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے پروں سے پتہ نہیں کیا کیا موتی گرتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو اللہ کی گیا سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، باقی فرشتوں کی جو شکل و صورت ہے اس سے انسان کیا ہوتے ہیں؟ ڈر جاتے، اور اعتراض کرنا کہ ہم انسان، یہ فرشتے یہ کیوں پیغمبر بنا کے بھیج دیے گئے؟ پھر اعتراض ہی ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر یہ وہی اشکال کرتے جو جس اشکال میں یہ پڑے ہوئے۔ ابھی نبی علیہ السلام کو نہیں مانتے، باوجود اس کے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کو صاحب کو امین مانتے تھے، معاشرے کے بہترین فرد مانتے تھے۔ ایون کہ جب بیت اللہ کی تعمیر ہوئی تھی تو بیت اللہ کی تعمیر میں سب عرب کے قبائل نے، جناب مشرکین مکہ نے، قریش نے، سب نے حصہ لیا اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، جن کے بارے میں ان کا تصور تھا کہ یہ پیسے ہمارے حلال کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت نبی علیہ السلام بالکل چھوٹی عمر میں تھے، تو جب حجر اسود کو اس کی جگہ پہ رکھنے کا وقت آیا تو ہر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے ٹکر لینے لگ گیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہمارا قبیلہ کیا کرے گا؟ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے گا۔ تو قریب تھا کہ ان کی کیا ہوتی؟ جنگ ہو جاتی اس پر۔ تو ان میں سے ایک بزرگ نے کہا کہ آپ لڑتے کیوں ہو؟ ہم ایک تیسرے آدمی سے فیصلہ کروا دیتے ہیں، اور اس کا معیار یہ ہوگا کہ کل کو جو سب سے پہلے بیت اللہ میں تشریف لائے گا نا، ہم اس سے اپنا فیصلہ کروائیں گے۔ تو اگلے دن سب سے پہلے کون تشریف لائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے۔ آپ ان کے پاس بیت اللہ کے پاس آئے تو یقین جانے آپ کا بچپنا تھا، تو کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ ہم اتنے بڑے ہمارے جنا قبائلی سردار ہیں تو ہم انہیں فیصلہ کیوں مانیں، ان سے فیصلہ کیوں کروائیں؟ تو سب خاموش ہو گئے اور اس بات پہ راضی ہو گئے، ہاں سب سے بہترین اللہ کا فیصلہ یہی ہے، یہ سب سے بہترین ہوا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اپنی حکمت اور دانش سے کیا فیصلہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایک چادر لاؤ۔ چادر لائے گی تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر حجر سے اس کے بیچ میں رکھا، فرمایا تمام قبائل چلو اس چادر کو پکڑو۔ ان کے قبائل کے سرداروں نے وہ چادر پکڑی اور اسے جہاں پہ نصب کرنا تھا وہاں پہ قریب لے کر آئے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے کیا کیا؟ آپ نے حجر اسود کو اس کی جگہ پہ نصب کر دیا۔ تو یعنی آپ کی نبوت سے پہلے آپ کا اتنا احترام کرتے تھے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھتے تھے، ساتھ کو امین کہتے تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ آپ کو نبوت بھی مل چکی تھی
تو کافروں کی بھی امانتیں نبی علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی. اس لیے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے اپنے بستر پر سلایا اور خوب ہجرت کر کے چلے گئے. ان کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی کہ جن کی امانتیں میرے پاس ہیں ان کو لٹا کر تم بھی پیچھے سے واپس آ جاؤ. اللہ اکبر. تو یہ لوگ انہوں نے نبی علیہ السلام پر بھی اعتراض کر دی. یہ کیسے پیغمبر ہو سکتے؟ تو فرشتوں پر تو انہوں نے بالآور اعتراض کر دی تھی. تو اللہ فرماتے وَلَا لَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. پھر یہ اسی اشکال پیش کرتے، وہی اعتراض کرتے جس اعتراض میں یہ پہلے پڑے ہوئے ہیں. حقیقت میں بات یہ ہے کہ ان کا جو نام نہاد اسٹیٹس ہے نا کہ ہم چودھری ہیں، ہم سردار ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی کی اطاعت کو قبول کریں، اصل میں یہ ان کے لیے وبال جان بنا ہوا ہے، یہ رکاوٹ بنا ہوا ہے کہ ہم کسی کی بات کو مانیں. لوگ ہماری بات مانتے، ہم کسی کی بات نہیں مانیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اور تحقیق آپ سے پہلے جو بھی پیغمبر تھے نا ان سے بھی ایسے ہی مذاق کیے گئے، ایسے مذاق ان سے بھی کیے گئے. پھر کیا ہوا؟ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ. بس گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے تمسخر اور مذاق اڑایا تھا. کس نے گھیر لیا؟ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اسی چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی وہی ان کا مذاق انہی کے لیے وبال جان بن گیا، انہی کے لیے وبال جان بن گیا. اللہ نے یہ سارے حقائق ان کے سامنے رکھ دیے کہ نہ تو نبی علیہ السلام شاعر تھے، نہ تو نبی علیہ السلام کیا تھے، جادوگر تھے، آپ کیا تھے، اللہ کے پیغمبر تھے. حضرات گرامی، ہم حقائق کو تسلیم نہیں کرتے. بس اوقات ہم سے بھی مسٹیک ہو جاتی ہے کہ ہم غلو کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی فضیلت میں وہ فضیلت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام اس فضیلت سے کیا ہے، آپ کہیں بلند ہے، کہیں اعلیٰ ہے اس سے. ٹھیک ہے، مثلا ہمارے ہاں کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام کو بشر انسان تو مانتے تھے لیکن پیغمبر نہیں مانتے تھے. ہمارے ہاں بھی بعض جہلا کیا کرتے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن آپ کے انسان ہونے میں شک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ نور تھے. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ انسان تھے، وہ بشر تھے. تو یہ جو ہمارے اندر بھی ایک عقیدے کی کیا ہے، ایک جو حقائق کے منافی جو ہمارے عقیدے کے اندر بعض چیزیں ڈالی گئی ہیں، ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی تعلیمات اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات اقدس ہے اس کے منافی ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے کہ حل کنت الا بشر رسولا، کہ میں کیا ہوں، بشر ہوں، انسان ہوں اور اللہ کا پیغمبر. اس سے بڑھ کر حقائق کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن محمد البشر ولیس کالبشر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو ہے لیکن عام انسانوں جیسے نہیں ہے. والیاقوت حجر ولیس کالحجر، جس طرح یاقوت ایک پتھر ہے نا، وہ عام پتھروں جیسا نہیں بلکہ پتھروں سے کیا ہے، سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت سے اعلیٰ اور افضل ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے افضل ترین جو ذات ہے وہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ.